الله 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 إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عن فرغة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابی فروت ابن نوفل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیے جسے جب میں اپنے بستر پر جانے لگوں تو پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہا کرو قل یا ایھا الکافرون، یعنی سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس سورہ میں شرک سے برات نجات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ مبارکہ سورۃ الکافرون سورہ مبارکہ کا نام ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جیسا آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتائیے کہ جب میں اپنے بستر پہ جاؤں لیٹنے لگوں تو پھر میں اس کو پڑھ لیا کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس سورہ مبارکہ میں شرک سے برات، توحید کا بیان ہے اور شرک سے اس میں برات ہے۔ یہ بھی ایک عظیم سورہ ہے۔ لفظ کے اعتبار سے یہ سورہ بہت آسان ہے، اگر اس کے آپ الفاظ پہ غور کریں، بہت آسان اس کے الفاظ ہیں، کلمات بہت آسان ہیں، اور اکثر ہم میں سے جب اس سورہ کو سنتے ہیں اس کا معنی بخوبی ہم لوگ الحمدللہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس سورت کی بہت فضیلت ہے، اور اس سورت کو سنت ہے طواف کے جو ہم بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص، یہی 2 سورہ پڑھنا مغرب کی 2 سنتوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں بھی سنت ہے، اور یہی 2 سورہ وتر کی آخری 2 رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہیں اور پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھی۔ آئیے جناب اس سورہ مبارکہ کی طرف ہم گرامیٹیکل انالیسس اور اس کے ترجمہ اور اس کی مختصر سی ترجمے کے ساتھ تفسیر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ کا انالیسس ہے اس کو میں شروع کرانے سے پہلے آپ کو ایک بہت ہی آسان سا پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ بہت ہی آسان ہے، آپ کی اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں جی، اس میں ایک فعل ہے جو کثرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے عین
با دال عبادت کرنا. صحیح ہے اس کا مطلب باب نون سے آتا ہے. تو باب نون سے اگر ہم اس کو پہلا پہلا صیغہ بنائیں تو کیا کیا بنے گا؟ عبد یعبد. عبادہ یا عبادہ یا. اچھا جی عبادہ یا عبودو ذرا بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے گردان پوری نہیں کی ہے تو فعل ماضی کی گردان کون کرے گا؟ جی سر میں کوشش کروں. جی بسم اللہ. عبدا عبدا ٹھیک عبدو. ہے عبادہ عبادہ عبادو. عبدت ٹھیک ہے عبدتا ٹھیک ہے جی عبدنا. عبد. ہاں جی عبدتا عبدت سوری عبدتا عبدتما. اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں ایک نقطہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو عبدتا ہے نا عبدنا کے بعد عبدتا بنا بالکل صحیح بنا ہے. یہاں پہ تجوید کا قاعدہ لگ جائے گا. کون سا قاعدہ لگ جائے گا؟ تجوید کا. تجوید کا ایک قاعدہ ہے کہ جو حروف مخارج میں ایک ہی ہوں یا قریب المخارج ہوں ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے. یہ پیورلی تجوید کا قاعدہ ہے. اس کا گرامر سے تعلق نہیں ہے تجوید کا قاعدہ ہے. تو آپ کو پتا ہے دال اور تا کا مخرج ایک ہی ہے تو اس لیے پھر یہ دال کو نہیں پڑھا جاتا اور تا پہ تشدید لگا کے ڈائریکٹ اس کو پڑھا جاتا ہے عبدتا. ٹھیک ہے جی تو یہ پیورلی تجوید کا قاعدہ ہے. جی آگے چلیے. عبدتما بالکل اب یہ قاعدہ جو ہے نا آگے سب جگہ لگتا جائے گا کیونکہ دال اور تا ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی عبدتم. اب میں ڈائریکٹ ویسے ہی لگا رہا ہوں عبد تم. صحیح ہے جی. یہاں بھی دال جو ہے اس کو ہم تجوید کے قاعدے سے ساکن کر کے اور تا پہ تشدید لگا کے پڑھ رہا ہے عبد تم. صحیح ہے جی. اسی طرح عبدتی عبدتما. ہاں جی کنٹینیو کریں. عبدتن عبدتنا اور عبدتو عبدنا عبدتو عبدنا عبدنا. صحیح ہے جی عبدنا. تو یہ تجوید کا قاعدہ سب کی سمجھ میں آ گیا یہ کیسے بنا. ٹھیک ہے جی تو اب آئیے ذرا مضارع کی گردان کی طرف. ہاں جی مضارع کی گردان کوئی اور کرا دے یا عبودو سے. ہاں جی یا عبودو یعبدانی. ہاں جی یا عبودانی یعبدون یا عبودون. ہاں جی اعبدو تعبدو. ہاں جی اعبدانی ٹھیک ہے جی تعبدانی. یعبدنا ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ تعبدنا. صحیح ہے. پھر تعبدو تعبدانی تعبدون. ٹھیک ہے جی اس کے بعد تعبدین صحیح ہے جی تعبدین. ہاں جی تعبدانی ٹھیک ہے تعبدنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اعبدو نعبد اعبدو اور نعبد. ٹھیک ہے جی اعبدو و نعبد. اب دیکھیں جی آپ کو ان دو گردانوں میں سے سورہ مبارکہ میں بہت ساری صیغے ملیں گے. تعبدون آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی اعبدو ملے گا. ٹھیک ہے جی عبدتم ملے گا. تو یہ سارے صیغے آپ کو اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گے. تو یہ تو ایک گردان کا مختصر سا ریویژن. اب ہم آتے ہیں جو پوائنٹ مجھے آپ کو ایک نیا بتانا ہے. بہت آسان سا پوائنٹ ہے آپ کی توجہ چاہیے. دیکھیں جی جب فعل آتا ہے نا جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ایک فعل ہے آسان سا نون صاد را مادہ باب نون ہی ہے
क्या बनेगा? नसरा यंसुर। यंसुर। अच्छा, जब फेल की हम बात करते हैं ना तो दो चीजें और आती हैं, ठीक है जी। उनको कहा जाता है फेल के हवाले से ही, एक होता है इस्मुल फाइल और एक होता है इस्मुल मफऊल। अब ये क्या चीज होती है? ये आप पहली बार सुन कि इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल, ये क्या चीजें हैं? ये आपके सामने आज पहली दफा। लेकिन ये बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। अब आप नोट करें मैं आपको क्या बताने लगा हूं। आपको किसी भी मादे का इस्मुल फाइल या इस्मुल मफऊल बनाना हो, किसी भी मादे का, तो आप अगर इस्मुल फाइल बनाना चाहते हैं तो उसको फाइलुन, फाइल होता है ना, इस्मुल फाइल बना रहे हैं ना, तो फाइल के वजन पे ही डाल दें बस। और अगर इस्मुल मफूल बनाना चाहते हैं तो मफऊलुन यानी मफूल के वजन पे डाल दें। इतनी आसान सी बात है, ठीक है जी, इतनी आसान सी बात है। फा आइन लाम की जगह इस मादे को डाल दें तो इस्मुल फाइल बन जाएगा। फा आइन लाम की जगह इस मादे को मफूल पे डाल दें तो इस्मुल मफूल बन जाएगा। अच्छा, ये जो कायदा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये है सिर्फ सुलासी मुजर्रद का, ये जहन में रखिएगा। मजीद फी का इस्मुल फाइल और मफूल ऐसे नहीं बनता, वो जैसे ही हमारे पास आएगा तो हम इंशाल्लाह उसकी टेक्निक भी आपको बता देंगे। तो सुलासी मुजर्रद का इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल इस तरह बनेगा। अच्छा, अब जरा डालें क्या बनेगा। फाइलुन, फा आइन लाम पे नून सौद रा को डालें तो क्या बन जाएगा? नासिरुन। 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 नासिरुन का क्या माना होता है? मदद करने वाला। मदद करने वाला, ठीक है जी। नसरा, उसने मदद की। नासिरुन यानी फाइल उन के वजन पे, यानी जो काम कर रहा है नासिरुन, करने वाला, बिल्कुल सही है। हाँ जी, मफूल उनके वजन पे डालें नून सौदरा को, क्या बनेगा? मंसूरुन। मंसूरुन, मंसूरुन का क्या माना है? जिसकी मदद की गई। जिसकी मदद की जाए, मंसूरुन, मफूल बन गया। मुश्किल है कुछ? नहीं सर। अच्छा, अगर मादा हो आइन बा दाल, सही है जी, तो इस्मुल फाइल बना है, क्या बनेगा? आबिदुन। आबिदुन, इबादत करने वाला। अच्छा, अब ये नासिरुन आबिदुन इस्म है ना, जी। वाहिद इस्म है, मुज़क्कर है, ऐसा ही है। तो आबिदुन अगर बनेगा तो उसका मुसन्ना भी होगा, क्या होगा? आबिदानी। आबिदानी, दो इबादत करने वाले। जमा भी होगा, जमा क्या होगा? आबिदूना। आबिदूना। अच्छा, ये तो हालत रफा हो गई, नसब और जर भी बनेगी, करेक्ट। आबिदीना। अच्छा, वो तो इस्म के हवाले से फिर हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन ये फाइल है तो ये रफा में है। अच्छा, अगर ये मुजक्कर है तो इसकी मोन्नस भी होगी। आबिदुन की अगर मोन्नस हो फाइल तो क्या होगी? आबिदतुन। आबिदतुन, आबिदतानी, आबिदातुन, मुसन्ना और जमा। वाज़ेह हो गया जी? इसी तरह यहाँ भी होगा मंसूरुन, मंसूरानी, मंसूरून, ठीक है जी। जी। इतना आसान है ये इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल बनाना, सही है? बात समझ में आ गई सबको? जी सर। अक्सर, हाँ बोलिए। सर इस्मुल फाइल जो है ये तो फिर इस्म की तरह ही हुआ, आबिदुन, आबिदानी, आबिदूना। हाँ, तो इस्म ही है, इस्म की तरह नहीं है, इस्म ही है। फाइल कौन होता है? काम को करने वाला इस्म होता है या नहीं होता? तो इस्म ही, ये इस्म ही है और क्या है, सही है। इस आप बोल भी इस्मुल फाइल रहे ना, यानी इस्मुल फाइल, फाइल का इस्म, सही है। कौन है काम करने वाला, इस्म कौन है? अच्छा, है तो बहुत ही आसान चीज, लेकिन इसमें लोग अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है ये मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये है बहुत ही आसान चीज। फाइलुन मफऊल के वजन पे डालना है इस्मुल फाइल इस्मुल मफऊल, तैयार, सही है जी। अच्छा, मैं आपको अब थोड़ा सा एक मिसाल देके और समझा दूं। हम कहते हैं नसरा ज़ैदुन
हामिदन, ऐसे कहते हैं जी तो नसरा को हम फेल कह देते हैं, ज़ैदुन को फाइल कह देते हैं, हामिदन को मफऊल कह देते हैं, ऐसे ही कहते हैं। जी जैद ने हामिद की मदद की, ऐसे ही है। अच्छा मैं अगर आपको बोलूं ये नसरा के वजन पे मुझे इस्मुल फाइल बना के दें तो क्या बनेगा? नासिरुन। नासिरुन। ये अभी आपने बनाया नासिर, ठीक है जी नासिर। और अगर मैं आपको बोलूं नसरा के मादे से मुझे इस्मुल मफूल बना के दें तो क्या बनेगा? मंसूरुन। मंसूर। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैद जो है ना वो असल में नासिरुन है, यानी मदद करने वाला इस्मुल फाइल है, और हामिदुन असल में मंसूरुन है यानी जिसकी मदद की गई है वो इस्मुल मफूल है। ठीक है जी। तो इस्मुल मफूल की जगह पे कौन आया? हामिद, और इस्मुल फाइल की जगह पे कौन आया है? जैद। तो जैद नासिरुन है जिसने मदद की और हामिद मंसूरुन है जिसकी मदद की। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी अच्छा ठीक है। अब पॉइंट नोट कीजिए, यहां तक तो बिल्कुल सादी सादी बात है, कोई मुश्किल नहीं। अब नोट कीजिए, जब ये नासिरुन जो है ना ये भी आपको इस्मुल फाइल जो है ना वो भी आपको अक्सर जुमले में इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। अच्छा जब ये इस्मुल फाइल इस्तेमाल होगा फिर क्या करेंगे? नोट कीजिए, जब इस्मुल फाइल इस्तेमाल होगा, इस्मुल फाइल इस्तेमाल होगा यानी फाइलुन के वजन में, तो इसका भी ग्रामर वाले कहते हैं एक फाइल होता है और एक मफूल होता है ये इस्म। ठीक है जी। इस्म का फेल और फाइल पढ़ा है कभी आपने? फाइल और मफूल पढ़ा है? नहीं सर। नहीं, वो तो फेल का होता है। जैसे अभी आपने बनाया नसरा फेल था तो उसका फाइल था ज़ैदुन और मफूल था हामिदुन। बात समझ में आ गई? तो फिर ये इस्म का कैसे फाइल और मफूल होता है? हाँ जी, ये जो इस्मुल फाइल है ना, जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा फाइलुन और मफूलुन के वजन पे, इसका भी एक फाइल और मफूल ग्रामर वाले मानते हैं। ठीक है जी। तो फिर इसका इस्म और इसका फाइल और मफूल क्या होता है ये सीख लीजिए, ये अहम बात है आज की। ठीक है जी। अच्छा अब जब ये नासिरुन होगा तो जब जुमले में आएगा तो ये अमूमन खबर बन के आता है। जो इस्मुल फाइल है वो क्या बन के आएगा? अमूमन खबर। जैसे मैं आपको कहता हूं अना नासिरुन, मैं मददगार हूं, यानी मैंने मदद की है, मैं मदद करने वाला हूं। तो अब मुझे ये बताइए नासिरुन का फाइल कौन है, मदद करने वाला कौन है? आना। अना। अना। सही जी। तो इसका मतलब ये हुआ जिस मुब्तदा की तरफ ये खबर जा रही है ना वही इसका फाइल होगा। सही है। अगर होता है यहाँ पे हुआ नासिरुन, वो मदद करने वाला है, तो फिर इसका फाइल कौन है? हुआ हुआ, वो मदद करने वाला है। सही है जी। अगर होता अंता नासिरुन, तुम मदद करने वाले हो, तो फिर इसका फाइल कौन होता? अंता। हाँ जी, अंता होता। सही है जी। अना नासिरुन, मैं मदद करने वाला हूं। ठीक हो गया? अब इसका नासिरुन जो है इसका फाइल तो आपको पता चल गया आना ही है, यानी जिसने मदद की है, जो मुब्तदा की तरफ जा रही है जो ज़मीर वही होगी। आगे इसका मफऊल भी मिल जाएगा आपको, जैसे हामिदन, मैं मदद करने वाला हूं किसकी? हामिद के। हामिद की। अब जरा ये देखें मुझे और बताइए ये नसब में क्यों है, ये बता दीजिए। हाँ, अगर आज का टॉपिक आपने ना पढ़ा होता तो आप इसको नसब में कैसे बयान करते? आप कहते जी ये मुब्तदा है अना, नासिरुन उसकी खबर है, दोनों इसमें। ठीक हो गया? अब ये आगे हामिदन क्यों नसब में है ये नहीं पता। सही है। तो आज आपको पता चला ये जो इस्मुल फाइल है जो कि इस्म है, फेल नहीं है, इस्म है, इसका भी एक फाइल और एक मफूल मानते हैं ग्रामर वाले।
تو اب بات سمجھ میں آئی. اچھا اب یہ حامدن اس لیے نصب میں آئے کیونکہ یہ اسم الفاعل ناصر کا مفعول ہے. میں مدد کرنے والا ہوں حامد کی. صحیح ہے جی. اچھا اب اگر آپ اس جملے کے ترجمے پہ بھی غور کریں جو آپ کے سامنے ترجمہ کیا جا رہا ہے میں مدد کرنے والا ہوں حامد کی, تو ہے یہ جملہ اسمیہ صحیح ہے, لیکن اس میں ایک شبہ آ رہا ہے فعل کا. صحیح جی. ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے حامد کی مدد کی, کوئی بات فعل سے متعلق ہو رہی ہے. تو اسی لیے پھر اس کو جملہ فعلیہ تو نہیں بولتے ناصر حامد کو, اس کو بولتے ہیں شبو جملہ فعلیہ, یعنی اس میں شباہت ہے جملہ فعلیہ کی. میں مدد کرنے والا ہوں حامد کی. آپ نے بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ اسم الفاعل, دو باتیں اب میں آپ کو سمرائز کر رہا ہوں آسان. اسم الفاعل اور اسم المفعول بنا لیں گے, آپ کو کوئی بھی مادہ دیا جائے فاعل اور مفعول کے وزن پہ ڈالیں جی ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ بنا لیں گے, بہت آسان ہے, آپ انشاءاللہ بنا لیں گے. فاعل مفعول کے وزن پہ آپ مادے کو ڈالیں گے تو اسم الفاعل آپ کے سامنے آ جائے گا. اور مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے جی. مادہ ہے آپ کے پاس سین جیم دال. ہاں جی سین جیم دال سجدہ کرنا. فاعل کے وزن پہ ڈالیے اسم الفاعل بنا ہے ساجد ساجد سجدہ کرنے والا. مسجود جس کو سجدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. را کاف عین رکوع کرنے والا. ہاں جی راکعون راکعون. صحیح جی. راکعون رکوع کرنے والا. صحیح ہے جی. واضح ہو گیا. قاف واو میم. صحیح ہے جی. قاف واو میم اجوف ہے تو قام یقوم بن جائے گا. صحیح ہے. قاف واو میم تو قاف واو میم کے وزن پہ فاعل پہ ڈالیے, وہی اجوف کی تبدیلی آئے گی. قائم کھڑا ہونے والا. صحیح ہو گیا جی. قائم صحیح ہے. تو اسم الفاعل اسم المفعول بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو صرف فاعل اور مفعول کے وزن پہ ڈالنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اس وقت ہوگا جب ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہوگی. مزید فی کا اسم الفاعل اور مفعول ایسے نہیں بنتا, وہ فاعل مفعول کے وزن پہ نہیں بنتا. اس کا ایک الگ فارمولا ہے, وہ بھی بہت آسان ہے, لیکن ابھی اس کو نہیں لے کے آئیں گے تاکہ ابھی یہ کلیئر ہو جائے. پھر جیسے ہی وہ ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ اس کو صحیح ہے. تو ایک بات آپ نے کہا کہ سیم وزن پہ نہیں بنتا. ثلاثی مجرد کا ایسے بنے گا, باب نون بولا نا میں نے آپ کو, اسی طرح باب فا نون ضاد باب ہا کاف سین, ان 6 کا اس طرح بنے گا فاعل مفعول. جو مزید فی ہے نا افعال تفعیل تفاعل, ان کا ایسے نہیں بنے گا, ان کا فارمولا ڈفرینٹ ہے, وہ انشاءاللہ. تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسم ضمیر کے ساتھ آئے تو وہ اس میں اس کو ہم اس میں فاعل کہیں گے. اسم اگر ضمیر کے ساتھ انا ناصر میں ہاں اگر یہ انا کے ساتھ آئے تو ہم اس کو اس میں فاعل مانیں گے. نہیں ایسا کیوں خاص کر رہے ہیں آپ کو. دیکھیں آپ کمپلیکیٹ کر لیں گے اپنی یہ چیز کو. ایک سادہ جملہ بھی تو ہو سکتا ہے, میں کہتا ہوں انا عبد المعید. صحیح, آپ کا نام ہے, آپ بولیں گے انا منور, تو اس میں تو اسم الفاعل کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہ تو اس میں علم ہے. میرا تھا کہ ہم پہچانیں گے کس طرح کی یہ اسم الفاعل ہے, کیونکہ آپ اس کو ایسے پہچانیں گے یہ ناصرون فاعلون کے وزن پہ نہیں پہچان سکتے. پہلا جو ہمارے ذہن میں آئے گی وہ تو یہ آئے گا کہ یہ اسم ہے ناصر عابد. ہاں اسم تو ہے, وہ اسم آپ کو کس نے بولا اسم نہیں؟ اسم ہے وہ. دیکھیں اگر آگے یہ حامدن نہیں آئے نا تو آپ اس کو مبتدا خبر کہہ کے آگے چلے جائیں, کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, کیا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ کو جب ایک آگے سے منصوب ملا تو آپ کو پتا چلا اچھا اب کچھ اور بھی دیکھنا پڑے گا, مجھے ذرا اس کی باریکی میں جانا پڑے گا. واضح ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے, فاعل مفعول کے وزن پہ اسم الفاعل اسم المفعول بنانا, اور جب اسم الفاعل آئے گا تو اسم الفاعل کا بھی ایک فاعل اور ایک مفعول ہوتا ہے. یہ دو باتیں آپ نے بس یاد رکھنی. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کی ایک پکچر لے لیجیے. آئیے ہم لوگ انشاءاللہ سورہ مبارکہ کی گرامر کا انالیسس. ویسے منور بھی اس میں مفعول ہی ہے. ہاں اس میں مفعول ہے, لیکن وہ انہوں نے نام رکھ لیا نا, صحیح ہے, تو اس میں علم ہو گیا وہ.
واضح کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں جب کوئی نام اپنا رکھ لیتا ہے نا تو پھر وہ اس میں علم ہو جاتا ہے. اب آپ منور کی اعرابی حالتیں چینج کر کر کے ان کو رفع نصب اور جر میں نہیں لے جا سکتے. صحیح ہے؟ کیا بولے جی منور صاحب ابھی رفع میں ابھی نصب میں ابھی جر میں؟ نہیں، ان کا نام ہے وہ ویسے ہی رہے گا. واضح فکسڈ ہو گیا ہے، وہ اس میں علم بن گیا. جی سلاسم مجرور تھوڑا بتائیں گے صاحب پھر سے؟ ثلاثی جی مجرد جی جو آپ نے کہا ثلاثی مجرد جو ہے نا، ثلاثی مجرد کے آپ نے 6 باب پڑھے تھے. آپ نے پڑھا تھا باب فا، فتح یفتح، باب ضاد، ضرب یضرب، باب نون نصر ینصر، اور باب ہا حسب یحسب، باب سین سمع یسمع، باب کاف کرم یکرم. صحیح ہے جی. تو جب بھی فعل کا مادہ آپ کو دیا جاتا ہے کوئی بھی، تو آپ پوچھتے جی اس کا مادہ کیا ہے، تو آپ کو ان 6 میں سے کوئی مادہ بتا، تو آپ پوچھتے ہیں جب مادہ دیا جاتا ہے آپ پوچھتے ہیں اس کا باب کیا ہے، تو ان 6 میں سے کوئی باب بتا دیا جاتا ہے تو آپ پہلا سیغہ بتا دیتا ہے. ان 6 ابواب کو کہتے ہیں باب ثلاثی مجرد، یعنی ان کا جو ماضی کا پہلا سیغہ ہوتا ہے اس میں 3 حروف مادہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا، یہ ثلاثی مجرد ہے. ان 6 کے بعد آپ نے پڑھے مزید فی. مزید فی میں آپ نے پڑھا باب فعال، تفعیل، مفعلہ اور 8 باب پڑھے. ٹھیک ہے جی. تو مزید فی جو ہے اس میں جو ماضی کا پہلا سیغہ ہوتا ہے اس میں 3 حروف مادہ کے علاوہ کچھ ایڈیشنل حروف بھی آتے ہیں. واضح؟ جی جزاک. ہاں جی ہاں جی فرحان، اس کی ایک ہو گئی پکچر، دوبارہ لے لوں سر؟ نہیں یہ تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ہو گئی نا ویسے؟ جی سر جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون. چلیں جی. قل جو ہے وہ فعل امر ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ 3 سورۃ مبارکہ میں اس کا انالیسس کر چکے ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں. تو یہ فعل امر ہے. قل فعل امر واحد مذکر کا، اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہی ہے انتا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جب بھی فعل قل آتا ہے تو اس کا فاعل ہوتا ہے جو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اس کا مفعول ہوتا ہے، اور اس کا مفعول کیا کہلاتا ہے؟ مقولہ. مقولہ. تو اب آپ نے آگے مقول اس کا ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی یہ بات اب آپ کو پتہ چل گئی کہ آگے آپ اس کا مفعول. اچھا آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یا ایھا الکافرون. ہاں جی یہ آپ پڑھ چکے ہیں. یہ یا ایھا الکافرون کیا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا یہ قرآن کا اسلوب ہے، جو اسکرپٹ ہے قرآن کا، وہ ایسے لکھا گیا ہے یا ایھا. آپ نے اس کو یا کو ایسے الگ اور ایھا کو ایسے الگ پڑھا. صحیح ہے جی. تو یا جو ہے وہ حرف ندا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور منادا جو ہے وہ جب معرف باللام ہوتا ہے، یعنی لام کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو پھر درمیان میں حرف ندا اور منادا کے ایھا آتا ہے اگر منادا مذکر ہو. اگر مؤنث ہو تو کیا آتا ہے؟ ایتھا.
अय्यतुहा था या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, व नफ्स जो है वो मुन्नस है तो अय्यतुहा आया। सही है जी। तो हरफ निदा और मुनादा मिल के निदा हो गई। अच्छा, और मैंने आपको क्या ये बताया था कि जब भी निदा होती है तो आगे उसका जवाब निदा भी आता है। जी जी। सही है जी। अब निदा जब दी जाती है, यानी जब आप किसी को कहते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ या फरहान, तो या फरहान जब मैंने बोला तो फरहान चौंक गए जी, अब आगे मुझे कुछ कहने वाले हैं। तो निदा के बाद हमेशा जवाब निदा दी, यानी जो बात कही जाएगी उसको जवाब निदा कहा जाएगा। सही है जी। तो ये निदा हो गई। अच्छा, ये जो हरफ निदा और मुनादा मुअर्रफ बिलाम और अय्युहा है ना, ये इसका सादा तरीन ग्रामेटिकल एनालिसिस है, सादा तरीन ग्रामेटिकल। सही है जी। इसका अगर आप तफसील से देखेंगे ना ग्रामर की बुक्स में तो आपको इस तरह नहीं मिलेगा। वो कहेंगे या कायमा काम फेल अदू है, अय्युहा कुछ मुदाफ मुदाफिल है, लेकिन मौसूफ और आगे सिफत बना के वो उसको इसका अदू का फाइल और मफूल बनाते हैं। लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम इसको सादा ही रखेंगे, क्योंकि हमने एक एक स्टेप आगे चलना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। अगर हम बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस करेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी हम इसको बिल्कुल सादा रखेंगे। जो आपने पढ़ा है हरफ निदा और मुनादा जब मुअर्रफ बिल लाम हो तो दरमियान में अय्युहा आता है और मुन्नस हो तो अय्यतुहा आता है। अभी आपने यहीं पे रहना है, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह आगे जब चलेंगे तो फिर आपको एडवांस। तो ये निदा हो गई। अब आइए अगली आयत की तरफ। अच्छा, अब निदा तो हो गई है, सही है जी। अब आपने जहन में दो चीजें रखनी है, क्योंकि अभी मैं ये मिटा दूंगा क्योंकि मैं नीचे लिखूंगा इंशाल्लाह दूसरी आयत। तो आपने दो चीजें जहन में रखनी है, याद रखिएगा, ठीक है जी। एक तो ये जो फेले कुल है ना, इसका भी मफूल ढूंढना बाकी है, सही है जी। और ये जो निदा है या अय्युहल काफिरून, इसका अभी जवाब निदा बाकी है, सही है जी। ये दोनों चीजें अभी ढूंढनी बाकी हैं, ठीक है जी। फरहान इसकी एक पिक्चर ले लीजिए। जी सर। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इंशाअल्लाह दूसरी आयत की तरफ। ला अअबुदु मा तअबुदून। हाँ जी, ला जो है हरफ नफी आ गया, नफी। फेले मुदारे पे आ रहा है तो नफी के लिए ला आता है, ठीक है जी। हरफ नफी आ गया। अअबुदु, अअबुदु जो है अभी हमने बनाया था जब गर्दान लिखी थी। कौन सा सीगा है जनाब? 13वां सीगा है सर, मुतकल्लिम। इसका मुतकल्लिम वाहिद मुजारे का सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ पहले मुदारे, करेक्ट। फेले तो मुदारे ये हो गया फेले मुदारे वाहिद मुतकल्लिम। इसका फाइल जो है वो कंफर्म होता है, क्या अना। है? अना। ठीक है। पहले चौथे सीगे के अलावा जब भी कोई सीगा आएगा उसका फाइल कंफर्म, उसके अंदर जो ज़मीर है वही होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मफूल बाकी है, आगे चलते हैं। मा आ रहा है, मा है इसमें मौसूल, ठीक है जी, इसमें मौसूल। ताबुदूना, ताबुदूना जो है, बताइए कौन सा सीगा है अभी हमने गर्दान लिखी थी? ये मुजारे का सर जमा का सीगा है, गायब का। मुदारे गायब नहीं, हाजिर। देखें ता है ना अलामत मुदारे, मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर, सही जी, हाजिर का ताबुदूना। और इसका फाइल इसके अंदर ही है कंफर्म, क्योंकि पहला चौथे के अलावा क्या है इसका फाइल? तुम। अंतुम, सही जी, अंतुम तुम सब। तो ये हो गया सिला, हो गया ये।
جی اس کا صلہ ہوتا ہے. اور موصول اور صلہ مل کے کیا بنے؟ ہاں جی بتائیے. مفعول بنے مفعول اعبدو کے لیے. تو فعل فاعل اور مفعول مل کے نفی کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ ہوا نا، اعبدو سے جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ ہو. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. صحیح. اچھا، اب اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ شان نزول ہمارے ذہن میں اگر رہے، آپ کو پتا ہے کہ کفار نے ہر ممکن جو ان سے ہو سکی وہ کوشش کی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت آفرز دی. کہا ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، آپ کو ہم مال و دولت دیں گے، ہم آپ کا بہترین جگہ، سب سے بہترین جگہ نکاح کرا دیں گے. بے شمار انہوں نے پڑھ، لیکن ان کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی فلیکسیبل اللہ ہو. علیہ وسلم جو ہیں وہ جو دعوت دیتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی، وہ دعوت ان کو دینی چاہیے. یہ ان کا مطالبہ تھا. ہر ممکن انہوں نے کوشش کی. پھر یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا، یہ مطالبہ کیا، یہ تجویز رکھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن بات ایسے اگر ہو جائے کہ 1 سال ہم آپ کی بات مانیں اور 1 سال ہماری بات مانی جائے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو پھر جب انہوں نے آفر اور بار بار جب یہ مطالبہ کر رہے تھے تو پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اور آگے چلیں ہم، اور آگے اس سورہ مبارکہ میں ابھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. صحیح. جی سر. ولا انتم ولا انتم عابدون ما اعبد. بھاؤ عطف ہو گیا. جی صحیح، عطف ہو گیا، یعنی پچھلی آیت پہ اب عطف ہوگا. ٹھیک ہے. لا حرف نفی آ گیا. انتم، ہاں جی انتم کیا ہے؟ یہ سر مبتدا ہے. ہاں ضمیر ہے. صحیح، اور ضمیر رفع والی، اور رفع والی ضمیر سے جب جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ معرفہ ہوتی ہے تو ہم اس کو مبتدا لے لیتے ہیں. ہاں جی، مبتدا کے بعد کیا آتی ہے؟ خبر آتی ہے، نقرہ اسم آتا ہے. عابدون، ہاں جی عابدون سے عابدانی، عابدانی، عابدون تو یہ خبر ہو گئی. ہاں جی، یہاں پہ کوئی پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں ہاں ایاز بولے. اس میں فاعل ہے، اس میں یہ اس میں فاعل ہے، عابدون اسم الفاعل ہے. دیکھیں جی ماشاءاللہ عبد الباسط، عین با اور دال کو اگر آپ فاعل ان کے وزن پہ ڈالیں
تو کیا بنے گا عابدون, اور عابدون کی جمع ہے عابدون, تو یہ اسم الفاعل ہے اصل. ٹھیک ہے جی, تو یہ اسم الفاعل ہے. اچھا اگر یہ اسم الفاعل ہم لے لیں, ابھی خبر اس کو بنائیں گے لیکن بعد میں, اگر اس کو آپ اسم الفاعل لیں, اب اسم الفاعل جیسی آپ نے لکھا نا, تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ یہ ہے تو اسم, لیکن یہ اسم الفاعل ہے, یعنی فاعلون کے وزن پہ ہے. تو اسم الفاعل کا بھی ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے. اچھا اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انتم. انتم یعنی جس مبتدا کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے, جو ضمیر ہوتی ہے, وہی اس کا فاعل ہوتا ہے, اور فاعل ہے اس کا انتم. ٹھیک ہے, مفعول اس کا اب آپ نے ڈھونڈنا ہے. آگے چلتے ہیں, صحیح, آگے آپ کو ماں ملا اور ماں اس میں موصول ہے, جیسے اوپر ترکیب کی تھی بالکل ویسے ہی. صحیح ہے جی. اور اعبدو بالکل جیسے آپ نے اوپر ترکیب کی تھی, اعبدو فعل مضارع ہے. صحیح جی. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے, جیسے کہ پہلی آیت میں بھی آیا تھا. صحیح جی. اور اس کا فاعل اس کے اندر ہی ہوتا ہے انا. صحیح. اور یہ صلہ ہو گیا, اور اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بن گئے؟ مفعول. کس کا؟ اسم الفاعل کا. ٹھیک ہے جی, مفعول بن گئے اسم الفاعل کا. تو یہ بات کو آگے الحمدللہ جو ابھی ہم نے سیکھی تھی, اور یہ پورا اب جو اسم الفاعل فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ نہیں بولیں گے اس کو, کیونکہ فعل سے تو شروع نہیں ہوا, یہ شبو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. یعنی شبو یعنی یہ فعل جملہ فعلیہ جو ہے اس کی شباہت رکھتا ہے, اور یہ مل کے بن جائے گا اس مبتدا کے لیے خبر, اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو جائیں گے, اور جملہ اسمیہ پورا معطوف ہو جائے گا پچھلی آیت پہ. تو اس کو آپ معطوف بنا لیں, اور اس کو معطوف اول لکھ لیتے ہیں, کیونکہ ابھی ہمیں اور بھی معطوف نظر آ رہے ہیں اگلی آیات میں. ٹھیک ہے جی, واو کے ساتھ شروع ہو گیا. واضح ہو گیا جی. تو یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی سب کو, اسم الفاعل اور اس کا فاعل اور مفعول والی. جی سر. ہاں جی, تو یہ ہو گئی سلائیڈ نمبر 4. جی فرحان ہو گیا سر. اچھا جی, اب اگر یہاں تک ہم ترجمہ کریں, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہیں تم عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. صحیح ہے جی. اور اگلی آیت مبارکہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم. دیکھیں جی, میں نے کوشش کی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو, جو آیت نمبر 4 ہے, اس کو آیت نمبر 3 کے بالکل ایگزیکٹلی اس طرح نیچے لکھوں جس طرح تیسری آیت تھی, تاکہ آپ کو گرامٹیکل انالیسس کنیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بالکل سیم گرامٹیکل انالیسس ہے اس کا جیسے آپ نے اوپر کیا. واو عطف ہے جی, لام نفی ہے, انا مبتدا ہے جیسے انتم تھا جی, عابدون اس کی خبر دی ہے, عابدون واحد کا صیغہ ہے. صحیح ہے جی, مبتدا واحد ہے تو اس کی خبر, لیکن یہ عابدون کیا ہے؟ اسم فاعل, یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے جی, اسم الفاعل ہے, فاعل ان کے وزن پہ, اور اسم الفاعل ہے تو اس کا ایک فاعل ہوگا, مفعول ہوگا. فاعل کیا ہوگا اس کا؟ انا. صحیح ہے جی, جس ضمیر کی طرف یہ جا رہا ہے, تو یہ انا اس کا فاعل ہو گیا. اس کا مفعول کیا ہوگا؟ آگے ما اس میں موصول, عبدتم جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ ابھی ہم نے گردان لکھی تھی, یہ ماضی کا صیغہ ہے سر. یہ ماضی کا صیغہ ہے. صحیح جی, ماضی کی گردان میں آیا تھا. اور کون سا صیغہ ہے ماضی کا؟ جمع کا صیغہ ہے سر, حاضر.
हाँ जी, ये जमा, ये मुज़क्कर फेल हाजिर। माजी जमा मुज़क्कर मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, और इसका फाइल क्या है? अंतुम। अंतुम, होम इसी के अंदर है। ओके अंतुम, अंतुम हाजिर है ना, सही जी, अंतुम। तो इसमें मौसूल और सिला मिलके मफूल हो गए इस्मुल फाइल आबिद का, बिल्कुल सेम एनालिसिस है। और या आबिदुन मा अबदतुम शिबु जुमला फेलिया होके खबर हो गया ना कि, और जुमला इस्मिया होके ये भी मातूफ हो गया, नफी के साथ जुमला इस्मिया होके मातूफ तानी हो गया आयत नंबर 2 की तरफ। क्या आप चाहते हैं मैं इसका एनालिसिस लिखूं आपके सामने, या बिल्कुल बात समझ में आ गई? भाई ठीक है सर, समझ आ गया। और साथी बताएं, नहीं ठीक है, नहीं सर ठीक। और जज़ाकल्लाह। कोई एक बताएं। जज़ाकल्लाह होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगर आयत नंबर 4 आपकी समझ में आ गया, बिल्कुल ऊपर आयत नंबर 3 की तरह एनालिसिस है, और आप इस रिकॉर्डिंग है आपके पास, बेनिफिट है, तो आप उसको पीछे जाकर भी देख सकते हैं कि कैसे हमने एनालिसिस किया था। तो आयत नंबर 5 तो बिल्कुल सेम आयत है आयत नंबर 3 की तरह, और वो है वाला अंतुम आबिदून मा अबद आबिदून मा आबुद। सही, तो बिल्कुल आयत नंबर 3 की तरह है, सेम आयत आई है, मुकर्रर है ये आयत, यानी रिपीट है। सही है जी। और अगर हम यहाँ तक तर्जुमा और करें आयत नंबर 4 और आयत नंबर 5 का, वला अना आबिदुन मा अबदतुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला, और ना मैं आइंदा भी इबादत करने वाला हूँ उसकी जिसकी तुमने इबादत की है, और नहीं तुम इबादत करने वाले, और नहीं तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। सही है जी। जैसे आयत नंबर 3 वैसे आयत नंबर 5 है। और ये भी हसर का मफहूम देता है कि जोर के लिए आया ना दोबारा सेम। जी जी, मैं इंशाल्लाह अभी जब हम ग्रामेटिकल एनालिसिस पूरा कर लेंगे तो इस पर कुछ बात करूंगा मुफस्सिरीन की जो राय। जी सर, ओके। अच्छा जी, तो आयत नंबर 5 हो गई। उसके बाद आखिरी आयत लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बहुत आसान आयत है। लकुम, लाम हरफे जारा है जी, जेर के साथ आता है, ये ऐसे ही बोलते हैं ना ली ज़ैदिन ज़ैद के लिए, लेकिन ये जबर के साथ कब आता है? जब ज़मीर हो, जब आगे ज़मीर हो, अलावा या मुतकल्लिम के, या मुतकल्लिम के, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है जी। तो लाम जो हरफे जा रहा है ये जबर के साथ आता है जब आगे जमीर हो, लेकिन अगर या मुतकल्लिम वाली जमीर हो तो फिर जेर के साथ आता है। वाज़ेह? ठीक है जी। तो लकुम मुरक्कब जारी हो जाएगा, मुताल्लिक बनेगा, और मुरक्कब जारी का भी मुब्तदा बनता है जनाब? नहीं ये सर, खबर नहीं, तो मुकद्दम। खबर मुकद्दम हो जाएगी। अच्छा, खबर मुकद्दम क्यों की जाती है, उसके फवाइद क्या क्या हैं? हसर के जोर, लिए हसर हसर। सही है जी। एक तो ये फायदा है उसका कि आगे मुब्तदा जो है, जो कि मार्फा आता है, वो नकरा लाया जा सकता है, ये एक फायदा है। दूसरा ये कि मुरक्कब जारी हो तो उसकी खबर बने अगर मुकद्दम कर दी जाए तो उससे हसर भी आता है, जोर के लिए वो आता है। तो यहाँ पे मुब्तदा तो मार्फा ही है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है दीन हुकुम। तो लकुम जो है वो मुरक्कब जारी होके मुताल्लिक हो गया। ठीक है जी, मुरक्कब जारी होके मुताल्लिक हो गया, और ये बना खबर मुकद्दम। सही जी। दीन हुकुम, तुम्हारा दीन, मुरक्कब इजाफी है, मुदाफ मुदाफ इलैह होकर ये हो गया मुब्तदा मुअख्खर, और ये खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर मिलके बने जुमला इस्मिया। वाव हो गया अतफ। ठीक है जी, वाव हो गया अतफ। लिया हरफे जारा ला है और यहाँ मुतकल्लिम है, तो बिल्कुल जार और मजरूर होकर ये भी क्या हो गए, मुताल्लिक, और मुताल्लिक क्या बना, खबर मुकद्दम।
اور دینی، ہاں جی دینی جو ہے یہ بھی دینکم کی طرح مرکب اضافی ہے. دیکھیں مرکب جی اضافی. کیسے، یہ ہے دینن اور یعنی میرا دین. تو ہوتا کیا ہے کہ مضاف کی اعراب ہلکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں متکلم کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ زیر چاہیے. زیر. تو یہ بنے گا دینی، صحیح ہے. اور آپ نے کئی بار دیکھا ہے کہ یا متکلم کی یا محذوف ہو جاتی ہے، اور آپ پہچانتے کیسے کہ یا محذوف ہے؟ زیر سے. یہ زیر سے پہچانتے ہیں، صحیح ہے جی. اور اس کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مثال ہے جو ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ربی. اور آپ دعا جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لکھا ہوا نظر آتا ہے ربی، ہے جی، ربی اشرح لی، صحیح ہے جی. تو یہ بھی مرکب اضافی ہوا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، اور یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا، اور ایک جملہ اسمیہ دوسرے جملہ اسمیہ پہ معطوف ہو گیا، صحیح ہے جی. تو یہاں پہ معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، یہ تینوں معطوف ملے دوسری آیت کی طرف، اور یہ چھٹا بھی، صحیح ہے جی. تو یہ پورا اب یہاں سے دیکھیے، ٹھیک ہے جی. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہ پوری آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک جواب ندا بنا یا ایھا الکافرون کا، صحیح ہے جی. کہ جواب ندا جو ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اور یہ پوری بات ان سے کہی گئی. تو یہ پورا جواب ندا بنا، اور ندا یا ایھا الکافرون اور جواب ندا تمام آیات مل کر فعل قل کا مفعول بن گیا. صحیح ہے جی، واضح ہو گیا سب ساتھیوں کو؟ جی میرا ایک سوال سلائیڈ لے لیجیے. جی جی پوچھیے. یہ والا انا عابد ما عبدتم میں عابدم جو فعل مضارع ہے نا، اسم الفاعل مضارع میں، لیکن وہ فیوچر میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی ریزن ہے؟ ہاں میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں، وہ جو میں آپ کو ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر کی طرف آتا ہوں. اور آپ اس کا فعل مضارع کیسے کریں؟ تو اسم الفاعل ہے، عابد تو اسم الفاعل ہے. سلائیڈ ہوگی. اسم الفاعل مضارع کے فاعلن پہ ہے نا. ہاں فاعلن پہ تو ہے، لیکن آپ نے کیسے بولا مضارع ہے وہ؟ کیونکہ اسم الفاعل تو ماضی مضارع نہیں ہوتا، اسم الفاعل تو اسم الفاعل ہوتا ہے. آپ بولتے ہیں عابدن عبادت کرنے والا، تو آپ کو کس نے بتایا ہے مضارع میں یا ماضی میں؟ اسم تو اسم ہے، آپ کیسے کہیں گے مضارع میں یا ماضی میں؟ تو اسم ہے نا یہ. جی اسم برابر صحیح. اچھا جی، تو اس کی وہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں فرحان سلائیڈ؟ جی سر ہوگی یہ سر. اچھا سر، اس میں ایک چیز ذرا پلیز بتائیے گا جی کہ جیسے مفعول کا آپ نے ابھی بتایا کہ جی 2 سے 6 آیتیں، تو ہمارا گرامیٹیکلی تو بات سمجھ میں آتی ہے اب، لیکن جیسے مثال طور پہ ہم تھوڑا سا اس طرح دیکھیں معنی کے اعتبار سے کہ قل میں جو ہے وہ فعل اور فاعل شامل ہے، ٹھیک ہے. صحیح. تو اس فعل فاعل اور مفعول کا جو شروع میں ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا کہ جی جس پہ کوئی فعل کا اثر ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. اس حساب سے جو کافرون آ رہا ہے یہ مفعول نہیں بنے گا قل کا؟ نہیں، دیکھیں جو شروع میں آپ نے کانسیپٹ پڑھا تھا، آپ نے بولا تھا کہ ایک تو دیکھیں شروع جب ہم نے کی تھی نا تو بیسک سے کی تھی. پہلے ہم نے مفعول پڑھا جس پہ کام کا اثر ہوتا ہے، صحیح ہے. پھر آپ بیسک کورس میں آپ کو پتہ چلا کہ مفعول صرف ایک طرح کا نہیں ہوتا، مفعول تو 5 طرح کے ہوتے ہیں. پڑھا ہم نے. جی مفعول وہ بھی ہوتا ہے جس پہ کام کا
اثر ہوتا ہے، مفعول وہ بھی ہوتا ہے جو مفعول لہو یعنی، اور اسی طرح مفعول فیہ بھی ہوتا ہے یعنی ظرف، اسی طرح مفعول مطلق بھی ہوتا ہے، صحیح جی، اور مفعول منہ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو مفعول کی تو 5 قسمیں وہیں پتہ چل گئی، جس میں 4 ایسی تھیں جن پہ کام کا کوئی اثر نہیں. صحیح ہے. اچھا، جو فعل قل ہے نا، اس کے بارے میں یا قال یقول قل یعنی جب بھی اس سے آئے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا اس کا ایک فاعل ہوگا، یعنی یہ کون کہے گا. صحیح ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے. پھر اس کا ایک مفعول ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ دیجئے. صحیح ہے جی. فعل قل کے بارے میں یاد رکھیں، اس کا مفعول یہ ہوگا، اسی لیے اس کو مفعول کہا جاتا ہے. اس کے مفعول کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقول، یعنی کیا کہہ دیجئے. صحیح ہے جی. وہ جو بات ہوتی ہے نا وہ مقول کہلاتی ہے، جو کہ اس کا مفعول ہوتا ہے. واضح؟ صحیح. تو یہ کون سا والا مفعول کہلائے گا؟ یہ جو بھی بنا ہے پورے 5 آیتیں ہے، یہ مفعول بھی ہی. صحیح ہے جی. لیکن قل کے حوالے سے اس کو مقول کہا جاتا ہے، مفعول نہیں کہا جاتا. صحیح ہے جی. اسی لیے اس کو نام دیا گیا مقول کا، یعنی جب بھی آپ کہیں گے نا قالا، اس نے کہا، اب آگے جو بات آئے گی نا کیا کہا، وہ مقول ہوگا اس کا. یقولو وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، کیا کہے گا یا کیا کہتا ہے، وہ اس کا مقول ہوگا. قل تو کہہ دے، کیا کہہ دے، جو آگے بات آئے گی وہ اس کی مقول ہوگی. واضح؟ صحیح. قل تو میں نے کہا، کیا کہا، جو بات آگے آئے گی وہ مقول ہوگی. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، اب یہ سورہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے، اور آیت نمبر 4 اور 5 جو ہے، صحیح ہے جی، وہ مقرر معنی کے اعتبار سے، اور آیت نمبر 3 اور 5 تو الفاظ کے اعتبار سے بھی مقرر ہے یعنی ریپیٹڈ ہے. جو آیت نمبر 2 اور 4 ہے اس کا معنی سیم ہے، جو آیت نمبر 3 اور 5 ہے اس کے تو الفاظ بھی بالکل سیم ہے. تو اس میں 2 رائے ہیں. ایک امام بخاری نے جو رائے نقل کی ہے صحیح بخاری میں، اکثر مفسرین سے جو نے رائے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے نا وہ حال کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ حال کے لیے. دیکھیں، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے ایسے ہی کیا. جب ہم نے سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا نا تو ایسے ہی کیا. جب ہم آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ کیا تو حال کے لیے کیا. میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. صحیح ہے جی. اور آیت نمبر 4 اور 5 کا انہوں نے ترجمہ مستقبل کے ساتھ کیا ہے، اور نہیں میں عبادت کرنے والا یعنی آئندہ بھی کبھی توحید کو نہیں چھوڑنے والا میں، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم نے عبادت کیا. یعنی اپنے ذہن سے خیال نکال دو، جو تم بار بار بات کہہ رہے ہو، کہتے ہو 1 سال ہم بات مان لیں گے، 1 سال آپ مان لیجئے، ایسا نہیں ہونے والا، کبھی ایسا کبھی نہیں ہونے والا فیوچر. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ خاص ہے ان کافروں کے لیے جن پہ حق ثابت ہو چکا تھا، اور اللہ کے علم میں تو سب ہے، اور اللہ کے علم میں یہ تھا، اللہ کے علم میں اس وقت کہ یہ ایمان نہیں لانے، ابو جہل، ابو لہب، یہ تمام جو تھے نا ولید بن عقبہ، یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ اور نہیں تم کرو گی بھی نہیں اس کی عبادت جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ ان کافروں کے لیے خاص تھا جن پہ حق ثابت ہو چکا تھا، عذاب ثابت ہو چکا تھا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے اس میں مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب جو آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 اور 5 ہے تو اس میں جو مقرر ہے یعنی جو تقریر ہے وہ تاکید کے لیے، صحیح ہے جی، تاکید کے لیے. اور تاکید ایک بہت ہی عام اور خوبصورت اسلوب ہے قرآن پاک کا، اور جو خاص بات ہوتی ہے اس کے لیے تاکید کی جاتی ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے.
جیسے کہ سورۃ الرحمن کی مثال ہمارے سامنے ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی طرح آپ کو تقریر ملتی ہے سورۃ الصافات میں بھی ملتی ہے، سورۃ الشعراء میں بھی کچھ آیت کی تقریر ملتی ہے، اسی طرح سورۃ المرسلات میں بھی جو ہے تقریر ہے، صحیح ہے جی۔ تو یہ وہی مفہوم ہے، یعنی تاکید کے لیے اس بات کو دہرایا گیا ہے، کیونکہ مطالبت بھی تو بار بار کر رہے تھے نا، وہ ڈفرینٹ آفر کرتے تھے اور ڈفرینٹ مطالبات کرتے تھے اور بار بار کرتے تھے، تو ان کو جواب بھی بار بار دیا گیا تاکہ بات ان پہ واضح اور کلیئر ہو جائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں آراء جو ہیں مفسرین کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ تو نیگوشیشن تو قریش کے ساتھ ہوتے نا، یہ ایکچولی جو آ کے وہ ان کو جی وہ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں نا، ابو جہل اور ہوتے جو قریش کے جو کفار اور مشرکین تھے ان کے ساتھ، قریش میں تو مسلمان بھی ہو گئے تھے نا بہت سارے لوگ، تو جو مشرکین تھے ان کے ساتھ وہ یہ آفر کرتے تھے آگے۔ دس از پرٹیکولرلی فار ابو جہل، اور اس کے لیے ان کو کافرون بول کے بتایا گیا ہے۔ ہاں کیونکہ دیکھیں اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ الکافرون ہے نا، تو یعنی ان خاص کافروں کے لیے جن پہ حق ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ تمام کافروں کے لیے تو یہ نہیں ہے نا، کیونکہ قریش میں اس وقت جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت بہت سارے ایسے بھی مشرک تھے، اس وقت کافر تھے، بعد میں ایمان لیا اللہ کی عبادت کی، تو یہ الکافرون وہ خاص وہ ہے معرفہ ہے، معرف باللہ میں وہ خاص ہے جن پہ حق ثابت ہو چکا تھا، جیسے ابو جہل، لہاب، ابن مغیرہ اور جتنے ان کے بڑے بڑے سرنگا تھے، جس میں 70 جو ہے وہ غزوہ بدر میں مارے بھی گئے۔ جی جزاک اللہ عالم۔ سر اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ کچھ آیت اس کی جو ہے وہ ناسخ و منسوخ بھی ہیں، جس طرح کہ لکم دینکم ولی دین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین صرف اسلام ہی ہے دنیا میں۔ میرے علم میں تو نہیں ہے یہ بات، کسی شیخ سے پوچھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ جی جناب۔ اور یہ اتنی امپورٹنٹ سورہ کس حساب سے مانی جاتی صاحب؟ جسٹ بیکاز رسول اللہ بہت مرتبہ پڑھتے تھے اس کی، یا اہمیت اتنی کیوں؟ جو بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شامل فرمائی ہے وہی بیسٹ چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے اللہ کی عبادت ویسے کی ہے جیسے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو وحی آتی تھی، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، کیسے عبادت کرنی ہے، کیا معاملات ہونے چاہیے، تو وہی بیسٹ طریقہ ہے، کیونکہ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی کا ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور یہ تو ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے نا، اس دن ہم نے دیکھی بھی تھی وہ آیت کہ اگر تم سورۃ آل عمران میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے تھی جیسے قرآن کا عمل پوری زندگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں جب کوئی چیز تھی تو اس سے پتہ چلا اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا بھی کہ اس میں شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے بیزاری ہے۔ دیکھیں کتنا اسٹرانگ انکار ہے اس میں شرک کا، آپ دیکھیں کتنا اسٹرانگ انکار۔ اللہ اعلم۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے؟ اس کی آپ ایک بار اور ویڈیو دیکھیے گا، وہ اسم الفاعل والی بات، اور اگر کوئی کلیئرٹی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ کلاس میں بھی۔ تو اب ہم انشاءاللہ منڈے کو حاضر ہوں گے سورۃ الکوثر کے ساتھ، اس کے انالیسس کے ساتھ۔ واللہ عالم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام۔ جزاک اللہ خیر۔